کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، پھر 2 رکعت نماز ایک نفل بتاتا جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی دنیا کا مشکل سے مشکل مسئلہ ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے مولا دنیا بے بہا چاہیے اور بہترین چاہیے اور جنت بھی نہیں، جنت الفردوس چاہیے، رزق، عزت، وسعت، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں ایسی چاہیے کہ لوگ حیران ہوں، وہ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے جس کی پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد اس آیت کا یہ قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ میری اکابر سے یہ دعا ثابت ہے۔ آج ایک بات یاد رکھنا، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں۔ اور اگر کسی کو میرے وظائف کی سند پہ شک ہے، ہمارے فیس بک پہ پیج ہے اکابر پر اعتماد، اس پیج کو لائک کر لیں۔ میرے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بھی ہے، یہ واٹس ایپ پر بھی ہے، ایک پیج ہے، آپ لکھیں گے اکابر پر اعتماد۔ اب تک جتنے وظائف میں نے بتائے ہیں اپنے درس میں، 1300-1400 درس میرے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان وظائف کی سندیں قرآن سے، حدیث سے، محدثین سے، مفسرین سے، اکابر اور حضرات اولیاء صالحین سے، کتابوں کے حوالوں اور اصل عکس کے ساتھ اس میں موجود ہیں۔ اور یہ جو نفل بتا رہا ہوں اس کی باقاعدہ سند میرے پاس موجود ہے۔ میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اگر دنیا بہترین چاہتے ہیں، رزق بہترین چاہتے ہیں، صحت بہترین چاہتے ہیں، اولاد بہترین چاہتے ہیں، گھر بہترین چاہتے ہیں، پھر دنیا حسنتم بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے، اور فی الآخرۃ حسنتم بہترین۔ اگر چاہتے ہیں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ان نفل کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا مسلسل تکرار سے پڑھیں اور اتنا پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں اور یقین سے پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ پوری توجہ، یقین، دھیان اسی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ اس کا کمال دیکھیں، روزانہ معمول بنا لیں۔ جو وقت آپ کے پاس فارغ ہو، جو لمحے آپ کے پاس فارغ ہو، معمول بنا لیں اور ان نوافل کو توجہ سے پڑھیں اور ان نوافل کو دھیان سے پڑھیں۔ میں نے بڑی بڑی زندگی کی ضرورتوں کو مانگنے والوں کو یہ نوافل بتائے ہیں۔ کوئی آج تک ایک ایسا بندہ مجھے نہیں ملا میری زندگی میں جو کہتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، جو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں، جو کہتا ہے میں پریشان تھا اور میری پریشانی حل نہیں ہوئی، جو کہتا ہے میں ناکام تھا اور کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میں ذلیل تھا اور مجھے عزت نہیں ملی، جو کہتا ہے میں در بدر تھا اور مجھے در نہیں ملا، جو کہتا ہے میں بے اولاد تھا اور مجھے اولاد نہیں ملی، جو کہتا ہے بے دکاندار اور دکاندار نہیں بنا، جو کہتے ہیں ملازمت نہیں تھی اور مجھے عزت کی کرسی نہیں ملی، مجھے یاد نہیں ہے۔ ان نوافل کے اندر بڑی طاقت ہے، ان نوافل کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اور پھر ان نوافل کے بعد ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھنا ہے، وہ ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ اس کے علاوہ بھی یہ درود پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ درود پڑھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں اس کی تاثیر زیادہ ہو، اس کی طاقت زیادہ ہو، اس کی قوت زیادہ ہو، اس کا عمل زیادہ ہو اور یہ ضرورتوں کو فوراً پورا کریں تو پھر یہ نفل پڑھ کے یہ کریں۔ جب ماں ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے، وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پر کسی کو نہیں ہوتا۔ جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا۔ اماں بس پوری ہے، دعائیں دے دیتی ہے، کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا۔ اے مولا، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔
صاحب یہ جو میں میری جو اگر یادداشت میں ہے تو وہ پھر میں نے امی کے جو یعنی پوتے اور نواسے ان کو بھی اسی ترتیب میں وہ دیکھا کہ اللہ والی کر خوشحالی تو یوں ہی دیتا ہے تو یوں ہی پالی. یہ جو تھپکی ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اب یہ ہاتھ تو وہ ہوتے لیکن یہ تھپکی دینا جو ہے یہ کیا کر دیتی ہے تھپکی؟ جو روٹی بیلنے کی پکی ہوگی وہ دلوں کو توڑ دے گی، جو روٹی ہاتھوں کی پکی ہوگی وہ دلوں کو ایسے جوڑ دے گی. اللہ اکبر. بیلنے کی آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑے گی، جو یہ ہوگی یہ جوڑے گی. ہاتھوں کا دو اثر ہے، دو ہاتھ آپس میں ہیں. اوہو. اسی طرح جو مشین کی تھپکی ہے کہ مشین مساج والی ہے، جو ہاتھوں کی تھپکی ہے اس میں 7 توجہات بھی شامل ہو رہی ہیں، کیفیات بھی شامل ہو رہی ہیں، وجد اور وجدان بھی شامل ہو رہا ہے، درد اور ہمدردی بھی شامل ہے. وہ توجہات یہ دیکھیں، آپ نیشنل جیوگرافی کو اٹھائیں، کونجے میرے ہاں حویلی میں ہیں. کونجے ٹھنڈی جگہ رہتی ہیں، ان کا مزاج ہے، لیکن گرم جگہ جا کے انڈے دے آتی ہیں. سائبیریا وہ سارا ادھر آنا جو یہی جی. اچھا، انڈے دے کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، وہیں توجہات سے انڈوں کو سینچتی ہیں، اور جس انڈے سے توجہ ختم ہو جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. جس انڈے پہ پوری توجہ رہے، ایک وقت سے مدت کے بعد بچہ نکلتا ہے اور اڑ کے پھر اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ توجہات ماں کی ہیں. پرندے کو تو توجہات مل جاتی ہیں، ماں ہوتی ہے. یہ انڈوں کی، اور جب آپ نے ابھی مرغی یہ سب بات کی تو وہ تو اگر اس کو جب حفاظت کرنی ہو اپنے چوچوں کی، وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی. کہنے لگے کہ مرغی جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک ٹیم ملتی ہے چوزوں کی، دوسری جرت ملتی ہے، بلی پہ جھپٹتی ہے، اس سے پہلے ڈرتی ہے، جھپٹتی. ہاں، اور تیسری کھوج ملتا ہے، وہ ایسے کر کے خوراک لیتی ہے اور بچوں کو پکارتی ہے. تو اسی طرح ماں جب ماں ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے. وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پر کسی کو نہیں ہوتا. میری امی جی اللہ بخشے کہتی تھی کہ وہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. ہاں سچ ہے، 7 پردوں میں دیکھ، کچھ چھپا نہیں ہوتا، چھپا نہیں، اور اللہ بھی کج لیتا ہے، ماں بھی کج لیتی ہے. پردے دیتی. پر وہ ستاروں لگیوں. ایک ٹرانسپورٹر نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگا ہم صبح جاتے تھے اپنے کاروبار پہ، شام کو آتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا تو اماں نے مجھے سائے میں دیکھا. کہنے لگا ہاں پتر آتے رہتا، مس لے آئیے، مس مونچھیں، مسیں جو مسیں، جی 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 تیری تو مسیں آ گئی ہیں، اچھا جوان ہو گیا ہے، اچھا اب تیری میں شادی کا فکر کروں. بس کہا کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے اجالے میں دیکھا تھا، پر اس کے بعد پھر اماں دن رات فکر میں تھیں اور میری پھر شادی کر دی. اور کہا کہ آج میں اپنے دوسروں کو دیکھتا ہوں، ان کی مسیں ہیں یا نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ احساس میرے اندر کیوں نہیں تھا، یہ میری ماں میں کیوں آیا تھا. مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا یہ احساس کی دنیا صرف ماں اور مامتا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی 3 دن کے بعد، انہیں ہاتھی کا بچہ ملا، انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا، کھا گئے. ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے، بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا وہ گوشت نہ کھانا. میری اماں نے نصیحت کی تھی، مر جاؤں گا، اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا. کھا کے سو گئے. اتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی آئی نا، تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا، بیٹا اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا، اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا؟ انٹیوشن کہتے ہیں آپ. یا تو اماں نے فرمایا، بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کی اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں،
ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ میں ایک دعا سناتا ہوں، فرمایا حدیث میں آتا ہے، اب آپ سن کے حیران ہوں گے، جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اب دیکھیں، اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ مومن مومنات مسلم، لیکن پہلے والدین آیا ہے، اللہم اغفر لی والی والدیہ. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی آپ ہر نماز میں بھی ہر وہ نماز سلسلہ میں پڑھتے بالکل ہیں. ٹھیک. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا، اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں، بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے، اور دکان کے بعد گھر پہنچ، اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں، پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا، پکایا کیا. بوڑھی اماں تھی جو روئی کے گالی کی طرح تھی، اس کے منہ میں ڈالتا گیا. اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا، خود کھایا. اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا یہ کیا کہتی؟ کہہ رہے اماں بوڑھی ہے، کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ اماں بس بوڑھی ہے، دعائیں دے دیتی ہے. کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا خود پہنچا ہوں. تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو، اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ، ہر نماز کے بعد یہ نماز مکمل ہی آپ یہ دیکھیں نا، یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے، اور یہ اس کی سٹیمپ ہے، مکمل اور تصدیق. اللہ اکبر، یہ اس کی مہر ہے. میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا. اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا، انہوں نے کہا بس بڑے ہونے کا ایک یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی، یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڈی ہے. اور یہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک. پروردگار عالم، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے. آمین. اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے، الفت دے دے، ان کے بولوں میں نرمی اے مولا. اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا، اور ان کا نام یو خابس، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے. موسیٰ، یا اللہ ہمیں بھی ماؤں کو دعائیں عطا فرما، اور دعاؤں سے دور نہ فرما، وفاؤں سے دور نہ فرما، کیفیات سے دور نہ فرما. میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب ہمیں سارا لشکر وہیں رہ گیا، اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی. گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر،
सारा लश्कर रात वहीं गुजारी। 6-7 साल के थे। अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी। फिर वो अम्मा को तदफीन कैसे हुई होगी? नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी? फिर वो जिंदगी का वापस निज़ाम लौटा। आप हज पे तशरीफ ला रहे थे और सारा लश्कर वहाँ रुका और अम्मा के मज़ार पे बैठ के मेरे आका अपने घुटनों में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निज़ाम वो हमें अता फरमा दे। उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे। जो अम्मा का दर्द, जो अम्मा का गम मेरे आका कमली वाले के अंदर था, उसका ज़रा अता फरमा दे, उसका अदब अता फरमा दे। तू शहनशाह करीम है, गुस्ताखों में हमें नाम ना लिख, अदब वालों में अता फरमा। क़यामत के दिन माँ गिरबान से ना पकड़े, बल्कि अगर माँ जन्नती हो तो सफारिशी बन जाए। मौला तू हाजी की सफारिश, तू हाफिज़ की सफारिश, तो ज़िंदगी में माँ बाप की सिफारिशें भी होंगी और रात की सिफारिशें भी होंगी। हमें माँ बाप की सिफारिशें अता फरमा, उनके वफ़ादारों में, उनके फर्मा बरदारों में और उनके दीदार करने वालों में हमारा शामिल नाम फरमा। हमें गुस्ताखों में, बेअदबों में ना मौला अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फरमा बरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इज़ाला करेंगे। और मौत के बाद अहदीस में आता है उसका इज़ाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा। दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी अमान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। आमीन। इस खातिन रात अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। मामा ठंडिया छामा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।